اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے اسلام انسانی مصائب سے نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح پھر کافری کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے انسان، تجھے تیرے نہایت کریم رب کے متعلق کس چیز نے دھوکہ دیا؟ سبحان اللہ، رب بھی کریم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم، جو قاصد لے کے آیا وہ بھی کریم، جو امت اس کتاب کریم کو حاصل کرے گی وہ بھی کریم، اور جب امتی اس پر عمل کریں گے تو مقام کریم کے مستحق ٹھہریں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 57 میں ارشاد ربانی ہے، اے لوگو، تمہارے پاس رب کی طرف سے نصیحت آئی اور شفا و عافیت کا سامان، ان تمام بیماریوں کے لیے جو سینوں میں ہوں، ہدایت و رحمت ایمان والوں کے لیے۔ تو ظاہر ہے جو کلام پیغام نصیحت ہو، باطنی اور ظاہری امراض و عیوب کے لیے شفا و عافیت کا سامان ہو، ہدایت و رحمت کا خزانہ ہو، تو اس سے بڑھ کر کون سی نصیحت ہو سکتی ہے؟ ہم بہت سو چکے، عافیت و سرشاری کی انتہا ہو چکی، ہم نے اپنے خالق سے ہمیشہ غرور کیا، لیکن مخلوق کے سامنے کبھی بھی فروتنی سے نہ شرمائے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ دنیا کے امن و سلامتی کا مطلع غبار آلود ہو رہا ہے، دین الہی کی روشنی ظلمت و کفر میں چھپ رہی ہے، مگر ہم یقین نہیں کرتے کہ موسم بدلنے والا ہے، تیار ہی نہیں ہوتے کہ انسانی بادشاہوں سے کٹ کر خدا کی بادشاہت کے مطیع ہو جائیں۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کا تخت جلال پھر بلند ہو اور اس کی سرزمین صرف اسی کے لیے ہو؟ آج خدا کی حکومت اور انسانی بادشاہوں میں سخت جنگ برپا ہے۔ شیطان کا تخت زمین کے سب سے بڑے حصے پر بچھا دیا گیا ہے، اس کے گھرانے کی وراثت اس کے پوجنے والوں میں تقسیم کر دی گئی ہے۔ یہ شیطانی بادشاہتیں چاہتی ہیں کہ خدا کی حکومت کو نیست و نابود کر دیا جائے، لیکن جس طرح فطرت کا قانون انتخاب افراد و اجسام میں جاری ہے، اسی طرح اقوام و جماعت میں بھی جاری ہے۔ جس طرح فطرت نافع اشیاء کو باقی رکھتی ہے، غیر نافع کو چھانٹ دیتی ہے، ٹھیک اسی طرح جماعتوں میں بھی صرف اسی جماعت کے لیے بقا ہے جس میں دنیا کے لیے نفع ہو، جو جماعت غیر نافع ہوتی ہے وہ چھانٹ دی جاتی ہے۔ لہٰذا اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا دین ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں۔ سورۃ العمران آیت نمبر 19 میں ارشاد ربانی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام کو یہ امتیازی خصوصیت حاصل ہے کہ اس کا نام پر حکمت، پر معنی ہے۔ اس کے نام کے اندر ہی اس کی اصل حقیقت، اصل روح مضمر ہے۔ اسلام کے لغوی معنی صلح کے اندر داخل ہونا، اور مسلم وہ ہے جو خدا کے بندوں کے ساتھ صلح کرے۔ صلح کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ صرف اس سے برائی کرنے یا نقصان پہنچانے سے مجتنب رہے، بلکہ ان سے نیکی کا برتاؤ کرے۔ خدا سے صلح کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کی رضا کی راہوں پر گامزن ہو اور اس کے منشا اور احکام کی پوری اطاعت کرے، اور ان دونوں شقوں کو خود قرآن کریم میں اسلام کی اصل حقیقت اور اس کی روح ظاہر کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 112 میں ارشاد ربانی ہے، جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور وہ احسان کرنے والا ہے، یعنی بندگان خدا سے نیک سلوک کرتا ہے اور اس کا اجر اس کے رب کے ہاں بہت زیادہ ہے، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوگا۔ پر اسلام اساسی طور پر صلح کا مذہب ہے۔ یہ صلح اس کی اصل روح اور بنیادی اینٹ ہے۔ اس کے دو بنیادی اصول یعنی توحید باری تعالیٰ اور اتحاد یعنی نسل انسانی کی عالمگیر اخوت اور اس حقیقت کا قطعی ثبوت ہیں
جو نام اسے دیا گیا ہے وہ عین صداقت پر مبنی ہے۔ اسلام کا بڑا مقصد یہ ہے کہ تمام مذاہب عالم میں اخوت کی بنیادیں استوار کر کے اس میں صلح و امن قائم کرے۔ اسلام ایک پائیدار ثقافت کا بانی ہے۔ موجودہ ثقافت کی بنیاد مذہب پر ہی ہے۔ مذہب سب سے بڑی طاقت رہا۔ انسان کے اندر جو خوبی جمال نظر آتا ہے وہ خدائے واحد پر ایمان لانے کا ثمر ہے۔ مذہب و ثقافت کی ایک ایسی صحت معرض وجود میں آتی ہے جس نے معاشرے اور ملک کے بڑے بڑے نازک موقعوں پر تباہی کے گڑھے سے گرنے سے بچایا۔ جب بھی ملک یا معاشرہ تباہی کے کنارے پر پہنچا، کسی نہ کسی تحریک نے، اللہ والوں نے، خدائے واحد پر یقین رکھنے والوں نے دستے تعاون بڑھا کر اس کو فنا ہونے سے بچایا۔ ثقافت محض اخلاقی اساس پر ہی قائم نہیں ہو سکتی۔ صحیح اور بلند اخلاق محض خدائے واحد پر یقین لانے سے پیدا ہوتا ہے۔ مومن کے لیے ایمان امیدوں کا ایک لازوال خزانہ ہے جس سے قوت قلب و تسکین، روح کی دائمی غیر منقطع رسد اس کو پہنچتی رہتی ہے۔ چاہے وہ دنیا کے تمام دروازوں سے ٹھکرا دیا جائے، سارے اسباب سے رشتہ ٹوٹ جائے، وسائل اور ذرائع ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑ دیں، مگر خدا کا سہارا اس کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ وہ سہارے پر ہمیشہ امیدوں سے لبریز رہتا ہے، اس لیے وہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے۔ جس خدا پر وہ ایمان لاتا ہے وہ کہتا ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 86 میں ارشاد ربانی ہے، میں تمہارے قریب ہوں اور تمہاری پکار سنتا ہوں۔ پھر سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 156 میں ارشاد ربانی ہے، میری رحمت کے امیدوار ہو کر رہو، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87 میں ارشاد ربانی ہے، میری رحمت سے مایوس وہ ہوتے ہیں جو مجھ پر ایمان نہیں لاتے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 64 میں ارشاد ربانی ہے، اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب آپ کے حضور حاضر ہوں، پھر استغفار کریں تو ضرور اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 28 میں ارشاد ربانی ہے، میری یاد وہ چیز ہے جس سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اطمینان، سکون ترقی کر کے صبر و استقامت اور توکل علی اللہ کے اعلیٰ مدارج پر پہنچ جاتا ہے، جہاں مومنوں کا دل ایک سنگین چٹان کی طرح مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے، اور ساری دنیا کی مشکلیں، تکلیفیں اور مخالف طاقتیں مل کر بھی وہ اپنی جگہ سے اسے نہیں ہلا سکتی۔ سورہ 3 آیت نمبر 4 میں ارشاد ربانی ہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا کیا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اسے قدرت کی طرف سے عقل اور فہم کی دولت عطا کی گئی ہے، جس کی وجہ سے اس پر بہت بڑی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور کائنات کی ہر مخلوق اس کی عظمت اقتدار کے سامنے سرنگوں ہے۔ اسے صرف اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ ہمہ وقت دنیا کی لذتوں میں منہمک رہے، بلکہ اس پر بہت بڑا فرض عائد کیا گیا ہے، اور وہ معرفت نفس اور معرفت حق کا فرض ہے، اور اس فرض کی ادائیگی انسان کا اہم فرض ہے۔ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں۔ اسلام جن آسانیوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے اللہ تعالیٰ جس قدر آسان اور اللہ نے جس قدر آسان کیا ہے، جس قدر دل نشیں بنایا ہے، اس کا زبردست نقشہ یہ ہے کہ ہم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوہ حسنہ پر دل و جان سے عمل کریں۔ اگر باوجود آسانی کا ہم اس کا اتباع نہیں کرتے اور ان آسانیوں کے باوجود بھی اپنے نفس اور حق کی معرفت کرنے کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہماری دماغی قوتوں نے ہمیں جواب دے دیا ہے اور وہ بیکار اور معطل ہو گئی ہیں۔ اسی طرح ہم حیوانوں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں۔ تو حضرت علامہ اقبال نے خوب فرمایا ہے، ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے، ایسی کوئی دنیا نہیں افلاک کے نیچے، بے مار کا ہاتھ آئے جہاں تخت جمشید۔ اسلامی نظام، قرآن پاک کی تعلیم کا لب لباب
خدائی ارشادات کا محاصل اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کارنامہ یہی ہے کہ انسانوں کا غافل گروہ بے علمی، بد نظمی اور خود فراموشی جیسے مہلک اور خطرناک امراض میں مبتلا ہے، اسے اس کی پیدائش اور غرض و غائز سے واقف کرتے ہوئے ایک ایسی شاہراہ عمل پر لگانا ہوگا، ایک ایسے مکمل و مفید دستور عمل سے روشناس کروانا ہوگا جس پر چل کر وہ جسے اپنا نصب العین بنا کر نہ صرف آخرت میں سرخرو ہو بلکہ دنیا میں بھی اپنے ایام حیات نہایت اطمینان و آرام سے بسر کرے۔ انسانی مصائب و مشکلات انسانوں کے ایجاد کردہ ساز و سامان میں پوشیدہ نہیں بلکہ ان افکار و نظریات میں پوشیدہ ہیں جن کی لپیٹ میں معاشرہ، ملک و قوم الجھے ہوئے ہیں، اور یہی دو نظریات ہیں جو در حقیقت مسائل و مصائب ہیں۔ انسان کی بہت بڑی مصیبت سیکولرزم ہے اور الحاد بھی ہے جس نے انہیں قلبی اطمینان سے محروم کر دیا، خود غرضی مفاد پرستی کے خوفناک چکر میں پھنسا دیا۔ ان کی ایک اور مصیبت مسئلہ انسان پر حکمرانی ہے جو سخت درجہ خود غرضانہ اور جابرانہ ہے۔ ان کے مسائل میں بے معیار خود مختاری اور انہیں باہمی تصادم سے دوچار کرتی ہے۔ ان کے مسائل میں ارتکاز دولت جو طبقات پیدا کرتی ہے، ان کے درمیان عناد اور تصادم پیدا کرتی ہے۔ ان کے مسائل میں حکمرانوں کی جابرانہ حکمرانی اور انسانوں کی بے اصول قیادتیں ہیں جو انہیں برادری میں بھٹکاتی اور ناروں کی شراب میں بدمست رکھتی ہیں۔ ان کے مسائل میں مقصد زندگی سے ناآشنا ہونا ہے۔ ان کے مسائل میں ایک مسئلہ اخلاق اور ضابطہ اخلاق سے بے خبری ہے۔ اسلامی نظام اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو وہ پائیدار علمی فکری اقدار دی ہیں جن کی مدد سے انسانیت مصیبت سے نجات حاصل کر سکتی ہے۔ وہ تمام اقدار قرآن و سنت کی تعلیمات پر مبنی ہے اور انہی میں انسان اپنے مصائب اور مشکلات و نجات کو پا سکتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا ہے، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دلبرانہ کردار قاہرانہ، وما علینا الا البلاغ۔